آپ نے بعض جنازوں پر اعلان کیا کہ مشرک جنازے سے نکل جائیں. بعض اشاعتی علماء بھی کہتے ہیں یہ تشدد ہے. دلیل یہ دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو جنازوں سے نہیں نکالا. تو میرا بھائی یہ اشاعتی علماء نہیں ہے، آپ نے غلط لکھا ہے. جو تشدد کہہ رہے ہیں یوں کہیں منافق علماء، اشاعتی علماء کہنا یہ درست نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مشرک کی کوئی عبادت قابل قبول ہے؟ جی مشرک اگر کوئی عبادت کرے یہ قابل قبول ہے؟ قرآن کہتا ہے حابطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. تو مشرک اگر آپ کے جنازے میں نہ ہو تو مغفرت نہیں ہوگی. ان کو شک ہے کہ شاید نہ ہو سکے. 10-12 مشرک کھڑے ہوں نا صحیح لانتی، تو وہ کہیں نا اللہم اغفر لحینا و میتنا، اللہ اس کو بخش دے تب بخشش ہوگی. تو جب اللہ مشرک کا جنازہ نہیں مانتا، اللہ مشرک کی نماز کو نماز نہیں مانتا، حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم، تو جب مشرک کا جنازہ ہی نہیں تو جنازے سے نکالنا یہ کون سا تشدد ہو گیا اور کون سی سختی ہو گئی؟ ایک. دوسرا، تم تو جنازے کی بات کرتے ہو، اللہ رب العزت نے مشرکوں کو مسجد حرام سے نکالا ہے. انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. اللہ نے فرمایا مشرک نرا پلیت ہے، نرا نجس ہے، اور اس سال کے بعد کوئی مشرک میری مسجد میں نہیں آ سکتا. اللہ نے تو نمازوں سے مشرک کو نکال دیا، فرض نمازوں سے نکالا. کعبۃ اللہ میں مشرک پر پابندی لگائی. آج بھی اگر جاؤ تو بڑے بڑے شاہراہوں پہ لکھا ہے غیر مسلم کا داخلہ بند ہے، غیر مسلم آگے نہیں جا سکتا، حرم کی حدود سے آگے نہیں جا سکتا. تو اب ان منافقین علماء سے پوچھو کہ جو اللہ نے پابندی لگائی کہ مشرک حرم میں نہیں جا سکتا اور اللہ نے اپنے حرم سے مشرک کو نکال دیا، تو کیا یہ تشدد بن گیا ہے، سختی بن گئی ہے؟ اور جو اس کو سختی اور تشدد کہے وہ مسلمان رہے گا صحیح؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کو تشدد کہنا اور سختی کہنا یہ الگ مسئلہ ہے. کہ ایک آدمی رینٹ پہ تقریریں کرتا ہو اور انہی مشرکوں سے تقریروں کی فیسیں وصول کرتا ہو، تجارت اس کی خطابت ہو، وہ بیچارہ یہ مسئلہ کیسے بیان کر سکتا ہے؟ جو مشرکوں سے چندہ لے، مشرکوں سے اپنی تقریروں کی فیس لے اور مداہنین اور اہل بدعت سے ہدیے وصول کرے اور ان کے سٹیجوں پہ جا کے ان کی تعریف کرے، تو اس کو بلا توحید کا مزہ کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری مسلم میں ہے، آپ نے فرمایا، آپ نے اعلان کیا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب. یہ بیچارہ تو جنازے پر رو رہا ہے، اور پیغمبر کریم نے کیا اعلان کیا؟ اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، کہ پورے یہود کو، حالانکہ یہود مولوی تھے اور اس طرح کے مشرک بھی نہیں تھے جیسے مکہ والے مشرک تھے، ان کا شرک بھی ان کی نسبت کم تھا، اور آپ نے اعلان کیا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، پورے جزیرہ عرب سے یہود کو نکال دیا جائے. تشدد ہو گئی ہے. یہ تو جنازے پہ روتا ہے، آپ نے پورے جزیرہ عرب سے مشرک کو نکالا اور یہودیوں کو نکالا، عیسائیوں کو نکالا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حجۃ الوداع سے پہلے جو 9 ہجری میں حج ہوا، حضرت علی کو اسپیشل بھیجا اور حضرت علی نے اعلان کیا کہ لوگوں لا یحج مشرک بعد العام. نبی کریم علیہ السلام خود حج پہ تشریف نہیں لے گئے، ابو بکر صدیق کو امیر بنا کے حضرت علی کو اعلان منادی بنا کے بھیجا، اور حضرت علی نے اعلان کیا کہ آج کے بعد کوئی مشرک حج پہ نہیں آ سکتا، اور مشرکین پر حج پر پابندی لگا دی
اب سوال یہ ہے کہ یہ تشدد ہے، سختی ہو گئی ہے، اور باقی رہ گیا جی منافقین، تو یہ جاہل ملا ہیں، ان کو احکام کا پتہ نہیں، اور وہ چوہے کو مل گئی تھی حریر اور وہ پنساری بن بیٹھا تھا۔ یہ بیچارے ہیں نرے خطیب، نہ کبھی کوئی کتاب پڑھائی، نہ پڑھے، نہ کتابوں کے قریب گئے، بس اردو کی چند کتابیں دیکھی اور سریں لگائی، کوئی تقریر یوں کی، کوئی تقریر یوں کی، تو ایسے تو مسئلہ نہیں آتا۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اعلان کیا کہ استسقاء کی دعا میں اہل ذمہ یہ حاضر نہیں ہو سکتے، اور اہل ذمہ کو نکالا مشرکین کو۔ وجہ یہ ہے کہ خالص دعا کا مقام ہے، اور خالص دعا کے مقام میں مشرک اگر موجود ہوگا تو نزول رحمت اور قبولیت دعا میں حرج ہے۔ اس لیے فاروق اعظم نے اعلان کر دیا کہ خالص دعا کے مقام پہ کوئی اہل ذمہ نہیں ٹھہر سکتا۔ البحر الرائق میں، فتح القدیر میں اور فتاوی شامی میں، تمام فتاوی جات میں موجود ہے، اور وہاں پر دلیل یہ لکھی وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ حضرت شیخ القرآن مانا کرتے تھے نہیں پکار کافراں دی مگر بھونک کتیاں دی، کافر دی دعا دا کتیاں دی بھونک یعنی ماد بے اثر۔ تو حضرت فاروق اعظم نے تشدد کر دیا ہوگا ان منافقین کے مطابق، بڑا تشدد کیا۔ باقی رہ گیا منافق کا حکم اور ہے، مشرک کا حکم اور ہے۔ منافق کہتے کس کو ہیں؟ جو دعویٰ توحید کا رکھتا ہو اور کفر اندر چھپاتا ہو، جیسا کہ آپ نے جن خطیبوں کا حوالہ دیا، یہ کہ اوپر اشاعت التوحید اور نیچے کچھ اور بلا، یہ۔ اور جو مشرک ہے، مشرک توحید کا دعویٰ کرتا ہے، یا علی مدد کہتے ہیں، یا پیر مدد کہتا ہے، اور شرک کو علل اعلان بیان کرتا ہے، اور شرک کا علل اعلان اقرار کرتا ہے۔ اس کو مشرک اور منافق کے احکام کا ہی فرق نہیں۔ منافق وہ ہوتا ہے جو اپنا کفر چھپائے اور اسلام کو ظاہر کرے، اور یہ جو مشرکین ہیں یہ تو اپنے تقریروں میں، اپنی دعوتوں میں، اپنی مجلسوں میں برملا شرک کو ظاہر کرتے ہیں، شرک کو بیان کرتے ہیں۔ تو منافقین کے احکام اور تھے، مشرکین اور زندادگاہ کے مقام اور ہیں۔ یہ ان علماء نے فرق ہی نہیں کیا، اور ان بیچاروں کو فرق آئے کیا؟ ساری جہالت ہی ٹپک رہی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے جو محض خطیب ہو اس سے شرعی مسئلہ پوچھنا حرام ہے، یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھ لیں۔ شرعی مسئلہ اس سے پوچھا جائے جو عالم ہو، اور آج کل کی مروجہ خطابت کے لیے جہالت پہلی شرط ہے۔ کوئی کتاب آتی نہیں اور بنتے ہیں مجتہد زمانہ۔ خطیب کا کام ہے وہ صرف وعظ کرے، تقریر کرے، باقی جو مسائل ہیں آپ بھی علماء سے پوچھا کریں، جو ماہر علماء مدرسین اور جو اس کتابیں پڑھنے پڑھانے والے ہیں، مسئلہ ان سے پوچھنا چاہیے۔ خطیبوں سے مسئلہ پوچھنا ہی جائز نہیں ہے۔ بعض دیوبندی حضرات کہتے ہیں